عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم. محترم حاضرین، ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ 30ویں پارے سورہ آل عمران کے پہلے رکوع کی آیتیں ہیں. گزشتہ جو آیتیں گزری ہیں اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اللہ کا کلام ہونے کا ذکر فرمایا اور بتلایا کہ جیسا سابقہ انبیاء علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے کتابیں نازل فرمائیں، جیسا کہ تورات، انجیل وغیرہ کو نازل کیا گیا، اسی طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کو نازل فرمایا گیا. یہ آخری کتاب ہے اور یہ ایسی روشن کتاب ہے کہ اس کے اندر صاف صاف احکامات بیان کر دیے گئے ہیں اور یہ وہ کتاب ہے جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، ان کو سچا بتانے والی ہے. اور پھر یہ بات بھی ذکر فرمائی گئی ہے کہ اب جو لوگ اللہ کی آیتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں تو پھر ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی جو اللہ کے کلام پر، قرآن کریم کو اللہ کا کلام نہیں مانتا، اس پر ایمان نہیں لاتا، اس کا انکار کرتا ہے، تو پھر ایسا شخص دوزخی ہوگا اور سخت عذاب میں مبتلا ہوگا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسوں سے زبردست انتقام لینے والا ہے. اور پھر یہ بات بھی ذکر فرمائی گئی کہ آسمان و زمین میں جو چیزیں ہیں ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہے. کوئی چیز بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مخفی نہیں، چھپی ہوئی نہیں ہے. یہاں تک کہ ماؤں کے پیٹ کے اندر کیا چل رہا ہے، ان کے پیٹ میں کیا ہے، بچہ ہے یا بچی ہے، گورا ہے، کالا ہے، ہر چیز کا علم اللہ ہی کو ہے. بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ان کی صورت گیری فرمانے والا ہے کہ نر ہوگا یا مادہ، گورا ہوگا یا کالا، پسماند ہوگا یا لمبا، طاقتور ہوگا یا کمزور، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ان کی صورت گیری فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اب اس کے بعد پھر مزید اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے تعلق سے مزید باتیں ذکر فرما رہا ہے جو آج کی آیت میں اس کا ذکر ہے کہ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات. یعنی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے آپ پر یہ کتاب نازل کی جس کی بعض آیتیں محکمات ہیں، یہی اس کتاب کی اصل اور بنیاد ہے، اور دوسری متشابہات ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے، یعنی ٹیڑھا پن ہے، وہ قرآن کریم کی ان آیتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جو متشابہات ہیں، تاکہ لوگوں میں فساد برپا کریں اور غلط تعویلیں کریں. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. حالانکہ اس کی صحیح تعویل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا. اور جو علم میں پکے ہوتے ہیں
وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں، وما یذکر الا اولو الالباب، اور عقل مند ہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ اس آیت میں خاص طور سے قرآن کریم کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی ہیں، اس کے اندر جو الفاظ ہیں اس کے متعلق اہم باتیں ذکر فرمائی گئی ہیں کہ قرآن کریم میں جو آیتیں ملتی ہیں، جو الفاظ ملتے ہیں، وہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جس کے معنی معلوم ہے اور اس کی مراد کیا ہے وہ چیز واضح ہے، صاف ہے۔ بعض آیتیں، بعض الفاظ ایسے ہیں کہ جس کے معنی اور مطلب اور اس سے کیا مراد ہے وہ نہیں معلوم، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس سے کیا چیز مراد ہے۔ تو اب قرآن کریم میں جو آیات کے معنی واضح ہیں، صاف ہیں، اس کے مراد کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اس کا ڈیفینیشن کیا ہے، جو صاف ہے، واضح ہے، اس آیتوں کو محکمات کہا جاتا ہے۔ محکمات اس کو کہا گیا ہے۔ اور جس کے معنی برابر معلوم نہیں، یا پھر معنی تو معلوم لیکن اس کا صحیح مفہوم، صحیح مراد نہیں معلوم، تو اس کو متشابہات کہا گیا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ہم کو یہ الفاظ ملتے ہیں، حروف مقطعات، الف لام میم، حامیم، الف لام میم صاد، صاد، یہ جو اس قسم کے جو حروف ملتے ہیں، اب اس کا کیا میننگ ہے، کیا مطلب ہے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، ہم کو نہیں معلوم، مگر اس پر ہم کو ایمان رکھنا ہے، یہ سچا جاننا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی نے نازل فرمایا ہے، ہم کو اس کے معنی کی چکر میں پڑنا نہیں ہے، بس یہ ایمان رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے اس کو نازل فرمایا ہے، اس کی کیا کیا حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اس کا معنی کیا ہے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ بعض قرآن کریم میں وہ الفاظ بھی ملتے ہیں، معنی تو معلوم ہے لیکن صحیح مفہوم کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق یہ باتیں ارشاد فرمائی، قرآن کریم میں یہ الفاظ ملتے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان پر ہے۔ تو معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ تو جسم سے، ہاتھ، پاؤں، ناک، آنکھ، یہ تمام تر چیزوں سے پاک ہے، سبحان ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، تو اس قسم کے اور بھی کئی الفاظ ہم کو ملتے ہیں، معنی تو معلوم ہے لیکن مراد کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اس قسم کے بھی جو الفاظ ہیں ہم کو ان کی چکر میں پڑنا نہیں ہے، بس ایمان رکھنا ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کا مفہوم کیا ہے، اس کی اصل مراد کیا ہے۔ تو الغرض، اب جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، جن کے دلوں میں کچی ہے، تو اب ایسے لوگ یہ متشابہات والی آیات کے پیچھے پڑ کر خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ تو بتلا دیا گیا کہ ہم ان چیزوں میں نہ پڑیں، اگر ان چیزوں میں آیات متشابہات کے پیچھے پڑیں گے تو پھر ممکن ہے کہ ہمارا ایمان بھی خراب ہو جائے، ہم بھی گمراہیت کا شکار ہو جائے۔ تو لہٰذا ہم کو ان سے بچنا ہے۔ بس ہم کو کیا کرنا ہے، کیا تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آیتیں نازل فرمائی ہیں ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اس کو سچا مانتے ہیں، بس ہم کو یہ جاننا ہے۔ اب البتہ اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بات ذکر فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا علم جن اپنے محبوب بندوں کو عطا فرمایا ہے، جو علم کے اندر، جو عربی زبان سے، جو اللہ تعالیٰ کے کلام سے اچھی طرح سے واقف ہے، تو ان پر اللہ تعالیٰ ان کے رموز و اسرار کو کھولتا ہے، تو وہ اللہ کے محبوب بندے ان چیزوں کو جانتے ہیں۔ لیکن صحیح اصل مراد تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ان پر منکشف فرمائی، ظاہر فرمائی، تو وہ کچھ بیان فرما دیتے ہیں۔ تو الغرض عام مسلمانوں کے لیے کیا تعلیم ہے؟ وہ تعلیم یہ ہے کہ ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، ہم ان کے بارے میں بحث و تکرار اور اس کی کھوج میں نہیں پڑتے۔ اب اگر کوئی اس میں پڑے گا تو پھر وہ گمراہیت کا شکار ہو سکتا ہے۔
تو عقل مندی یہی ہے، سمجھداری یہی ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں، اس کو سچا مانیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب بتلایا جا رہا ہے آگے کی آیت میں کہ جو لوگ گمراہ ہو گئے، جو بھٹک گئے ان آیتوں کے پیچھے پڑھ کر، ان کے معنی کی کھوج میں جا کر، تو اب اللہ والے جو ہوتے ہیں ان سے بچنے کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ وہ دعا بھی ہم کو سکھا رہا ہے، وہ دعا یہ ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ یعنی ان اللہ والوں کی یہ دعا ہوتی ہے، اے پروردگار جب تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو اس کے بعد ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا کر، ٹیڑے من کو نہ پیدا کر، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد۔ اے پروردگار بے شک تو اس روز جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، سب لوگوں کو اپنی بارگاہ میں جمع کرے گا، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں تو وہ ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ ان آیات متشابہات کے پیچھے نہیں پڑتے، اور جن لوگوں نے گمراہیت کا شکار ہو چکا ہے، جو لوگ گمراہیت کا شکار ہو چکے ہیں، تو پھر ان کو دیکھ کر یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا آپ نے جو ہدایت ہم کو عطا فرمائی ہے تو اب اس پر ہم کو سلامت رکھ، ہماری حفاظت فرما اور ہم کو گمراہ ہونے سے محفوظ فرما دے، کیونکہ اگر اس کے پیچھے چلے جاؤ گے تو جو اصل دولت ہے ایمان کی وہ چلی جائے گی۔ اب جب ایمان ہی نہیں باقی رہا تو پھر کامیابی کہاں سے ملے گی، اور جس چیز کے پیچھے بھاگ رہے تھے الٹا خسارے میں چلے جاؤ گے۔ تو لہٰذا اللہ والوں کا شیوا یہ ہے، اور ہم کو بھی یہی طریقہ اپنانا ہے کہ ہم ہدایت کی اور اس پر سلامتی کی ثابت قدم رہنے کی اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ دعا کرتے رہیں، اور پھر اس دن سے ڈرتے رہیں کہ جس دن تمام انسانوں کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، حاضر ہونا ہے اور وہاں پر جواب دینا ہے۔ جو دنیا کے اندر گل کھلائے تھے، جو کچھ بھی کیا تھا، تو کل وہاں پر ساری چیزیں رکھ دی جائیں گی، ہر ایک ایک چیز وہاں پر ظاہر ہو جائے گی۔ اب وہاں پر کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، ہر کسی کو اپنے کیے کا وہاں پر جواب دینا ہے، اور اس کے آنے میں کچھ شک نہیں۔ تو ہم ایمان رکھتے ہیں آخرت پر، تو لہٰذا ہر مسلمان کو آخرت سے ڈرنا بھی ہے کہ کل مجھ کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اگر میں یہاں پر ان چیزوں کے متعلق کھوج میں لگا رہا اور اپنے ایمان کو غلط کر بیٹھا، یا کچھ ایسی چیزوں میں پڑ گیا جس سے اللہ رب العزت ناراض ہو گئے، تو پھر کل میں کیا جواب دوں گا اور میرا کل حشر کیسے ہوگا؟ تو اس دن سے بھی ڈرتے رہنا ہے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے، اور اللہ سے دعا مانگنا ہے کہ ہم اس پر ثابت قدم رہیں ایمان پر، اور دنیا اور آخرت میں ہم بامراد ہو جائیں۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔